السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شرائط نماز کے بارے میں بات کی ہوں، جو باہر کے 7 چیزوں کا ہونا شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ باہر ہے۔ نماز کے بعد 7 چیزوں کا ہونا فرض ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، جو ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر بھی 6 چیزوں کا ہونا فرض ہے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں فرض کے چھوٹنے سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ سنت چھوٹ جائے ثواب کم ہوگا، لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ واجب چھوٹنے سے، آپ کو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیو، فرض چھوٹنے سے آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ یا آپ کتنا بھی سجدہ سہو کر لے، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو لوٹانا ہوگا۔ تو میں باہر کی چیزیں آپ حضرات کو 7 چیزوں گنا دیا ہیں، اس کو یاد کر لے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جسے فرائض نماز بھی کہتے ہیں اور ارکان نماز بھی کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے حاضر بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پر آتا ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 پر ہے قرات کرنا۔ نمبر 4 پر آتا ہے رکوع کرنا۔ نہیں سمجھ میں تو پوچھ لینا، اور نہیں ہو تو لکھ لینا۔ نمبر 5 پر آتا ہے دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد مقدار بیٹھنا۔ اب دیکھو میرے بھائیو، تکبیر تحریمہ کہنا کہہ لی، اللہ اکبر۔ اب قیام کھڑا ہو گئے۔ قیام 3 چیزوں میں، ایک فرض نماز میں، ایک وتر واجب میں، ایک سنت میں قیام کرنا فرض ہے، اور نفل میں قیام کرنا فرض نہیں ہے۔ قیام کا معنی کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ بیٹھ کے بھی آپ کی نماز پڑھیں گے تو ہوگی، لیکن عذر ہونے کی وجہ سے، بغیر عذر کی آپ کی نماز قیام سے ہی ادا ہوگی، بغیر قیام کے ادا نہیں ہو سکتی۔ اور نفل نماز کو ہمارے پاس عذر ہو یا نہ ہو، طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو، ہم چاہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کو ہمیں کیا کرنا؟ قیام کرنا فرض ہے۔ فرض نماز کے اندر وتر واجب میں اور سنت میں قیام کرنا، ان تینوں میں فرض ہے۔ اگر ہم قیام نہیں کریں گے تو ہم کی نماز ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر قرات کرنا۔ قرات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب قرآن مجید کی تلاوت سے مراد ہے الحمد کا سورہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن کا پڑھنا۔ نمبر 4 پر ہے رکوع کرنا۔ رکوع بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 5 پر کیا ہے؟ دونوں سجدے کرنا۔ اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک سجدہ کریں گے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، دونوں سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 6 پہ کیا آتا ہے؟ قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تشہد پڑھنا وہ الگ بات ہے، واجب میں آتا ہے، میں سمجھاؤں گا اگلی ویڈیو میں، لیکن یہ کیا ہے؟ قاعدہ آخرہ کی مقدار بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہے۔ اچھی طریقہ سے یاد کر لو۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اور ایک اور بات آپ حضرات یاد کر لیں، جب آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں
تو یہ 6 چیزوں کا اندر ہونا لازم ہے. اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. اور امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں، جب ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے بھائیوں؟ صرف ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیز تو آ ہی گیا، یہ تو فرض ہے ہی ہے. لیکن جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں صرف پیچھے کیا پڑھنا ہے؟ صرف ثنا پڑھنا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ ربنا لک الحمد پڑھنا ہے. یہ سب پڑھنا ہے. باقی چیزیں پڑھنا ہمارے پر واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، وہ امام صاحب کے ذمہ ہے. اور تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سب پڑھنا ہے. لیکن صرف ہمیں ثنا پڑھنا ہے، نعوذ باللہ پڑھنا، نہ بسم اللہ پڑھنا، نہ الحمد پڑھنا، نہ کوئی سورت پڑھنا. سب امام صاحب خود پڑھیں گے، آپ کو صرف ان کے پیچھے ثنا پڑھنا. اگر کسی ساتھی کو ثنا یاد نہ ہو تو یاد کر لینا، بہت آسان ہے. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج دین سے ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں، کسی کو ثنا بھی یاد نہیں، کسی کو تشہد بھی یاد نہیں، درود ابراہیم بھی یاد نہیں، دعائے مسورہ تک نہیں یاد. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ افسوس کی بات ہے. پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ذرا بھی شرم نہیں آتا کہ ہمیں ثنا تک یاد نہیں. کتنے ایسے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جنہیں اول دوم کلمہ تک یاد نہیں. کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم نماز کے پابند بنیں گے؟ کب ہمیں کلمہ، درود، تشہد، دعائے مسورہ، دعائے قنوت، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض کب یاد ہوں گے؟ جب موت آئے گی اس وقت یاد ہوں گے. میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے. ہر انسان کو مر کے جانا ہے. ہر ایک انسان کی آنکھیں بند ہونے والی ہے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر امیر غریب کو، سب کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے. اس وقت جواب دینا ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، قرآن کو پابندی سے پڑھیں. ہمارے مسلمان بھائی کتنے ایسے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں ہر وقت رہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ تو ناپاک ہے. پاک رہو، ہمیشہ پاک رہو. اگر ہم ناپاک رہیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ہماری موت لکھ دیا، اسی وقت ہماری موت آ جائے، ہماری آنکھیں بند ہو جائے، تب ہم اس وقت کیا جواب لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا روح ناپاکی پہنچ جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، خوب ہم لوگ ہمیشہ پاکی کا اہتمام کریں. 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں، اور موٹی موٹی باتیں ہم اپنے علماء کرام سے معلوم کرتے رہے. اور ہمارا بھی جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، اس پہ عمل کیجئے. نہیں جو بات سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھئے. سیکھنے کی جگہ ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خوب دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.